السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ معزز سامعین کرام اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر عید کے طور پر جشن منانا۔ یہ اس مہینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آج بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کا دنیا میں آنا اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا جانا، نبی بننے کے بعد تقریباً 23 سال تک ان کا مکہ اور مدینہ میں رہنا، اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کے بعد اللہ کے یہاں چلے جانا، ان کی اس زندگی سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے، کیا پیغام لینا چاہیے، اور ہم لوگ کیا سبق لے رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس جمعے میں بات ہوگی۔ دیکھیں، یقیناً مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا انعام وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، ان کی پیدائش ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود احسان جتلا رہے ہیں قرآن میں، ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ
احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جبکہ انہی میں سے اللہ نے اپنے ایک رسول کو، ایک نبی کو اللہ نے بھیجا، اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف سے، ان کے توصیف سے۔ ان کی زندگی، ان کا وجود ہمارے لیے، ان کا دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم نہ ذہن سے تصور کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے زبانوں سے بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم قلم سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ کسی قلم میں وہ طاقت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لکھ سکے، کسی زبان میں وہ ہمت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کما حق ہو بول سکے، کسی دماغ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو سوچ سکے۔ ان کی عظمت سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بعدز خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، لکھنے والے، بولنے والے، سمجھانے والے، تعریف کرنے والے کرتے کرتے تھک گئے، لکھتے لکھتے تھک گئے، آخر میں ان کو یہی کہنا پڑا، اے نبی جی آپ کی تعریف، آپ کی مدحت، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت ہم بیان نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں بعدز خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہیں، بڑی ہستی ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بس وہ آپ کا ہے، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی بڑائی، ان کی عظمت، وہ کسی کے ذہن کو پہنچ نہیں سکتی، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ان کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے، چاہے وہ جیسا بھی مسلمان ہو، نماز بالکل کبھی نہ پڑھنے والا ہو، شرابی ہو، جیسا بھی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ہے انشاءاللہ مرتے دم تک یہ رہے گی۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے، بلکہ ایک آیت اور ایک دوسری جگہ سے ایک آیت کا ٹکڑا خطبے میں تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت یہ پڑھی گئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ اسے چیز، اس کو سامنے رکھ کر کے اس جیسی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسے اینٹ بنانے والا، اس کے پاس ایک نمونہ ہوتا ہے، سانچہ، اس میں مٹی ڈال کر کے اس کے برابر وہ کیا بناتا ہے؟ اینٹ بناتا ہے۔ سانچہ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے ہزاروں کی، لاکھوں کی اینٹیں بنتی جاتی ہیں۔ ویسے ایک مسلمان کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے لیے، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، سب کے لیے ایک سانچہ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر کے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا سفر آگے طے کرنا پڑے گا۔ جو آدمی اللہ کے رسول کو نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، سب جانتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور آخرت تو جنت پکی۔ یہ فیصلہ تو اللہ کریں گے، لیکن امید ہے کہ جس کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر گزرے گی، انشاءاللہ اس کی آخرت بھی کیا ہے؟ ہری بھری رہے گی، پکی رہے گی۔ تو یہ مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا، اللہ کے ان کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے زندگی کو فالو کرو، ان کو فالو کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا نمونہ بناؤ۔ ہر فیلڈ میں، ہر معاملے میں ان کو بڑا بناؤ، ان کو دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر
زندگی گزارو، چلنے کی کوشش کرو۔ ان کی زندگی کو، ان کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سنت کہتے ہیں۔ سنتوں والی زندگی اپناؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ دے کر کے گئے، ایک پاکیزہ طریقہ، مہذب طریقہ، اعتدال والا طریقہ، جس میں کسی طرف جھکاؤ بھی نہیں ہے، کسی طرف اونچائی بھی نہیں ہے، بالکل بیلنس زندگی گزارنے کا ایک بیلنس طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ آپ غور کر لیں، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام نے ایک طرف جھکاؤ بھی نہیں ہے اور ایک ہی طرف کیا ہے؟ اونچا پن بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی صحابی، ان کے ابا عمرو بن العاص یہ بھی صحابی۔ بیٹے جو تھے عبداللہ، ان کا نکاح ہوا، نئے دولہا تھے، دلہن تھی، ان کی بیوی آئی۔ اب ان کی زندگی کا روٹین یہ تھا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نمازیں پڑھتے، دن بھر روزانہ، یہی ان کا روٹین بن گیا تھا۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نماز میں، تلاوت میں رہتے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔ اب بیوی کا حق کیا ادا کریں گے؟ اب ایک مرتبہ ان کے ابا جو حضرت عمرو بن العاص ہیں، جو دلہن کے لیے کیا بنتے ہیں؟ سسر بنتے ہیں، انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی کیسی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرا لڑکا کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے تیرے ساتھ؟ تو انہوں نے گول مول بات کہی، شکایت والی، کہا کہ الحمدللہ سب اچھا ہے، بالکل نارمل ہے۔ ان کے الفاظ سے حضرت عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ دین کے اعتبار سے، اللہ کے خوف کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے میرا بچہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس سے بڑے اعلیٰ درجے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے درجے کی، اس سے بڑے تقوی کی کہ پورا دن روزہ رکھے اور پوری رات عبادت میں گزارے۔ اب یہ شکایت لے کر کے گئے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا ایسا ایسا، میرا جو لڑکا ہے، بچہ ہے، یہ دن بھر روزہ، رات بھر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو بلواؤ۔ اب حضرت عبداللہ جب سامنے آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبداللہ، آپ کے تعلق سے یہ بات پہنچی ہے کہ تم پورا دن روزہ رکھتے ہو، رات بھر نفل پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے، سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ دین ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ آپ کے بدن کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، آپ کے صحت کا حق ہے، آنے والے مہمانوں کا حق ہے۔ وہ تمام حقوق چھوڑ کر کے تم روزے میں لگے ہو، عبادت میں لگے ہو۔ عبادت کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کا حق چھوڑ کر کے عبادت کرتے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کی صحت کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں لگے رہو۔ یہ کہاں ہے؟ تو بیلنس اللہ کے رسول نے ان کو طریقہ سکھایا کہ کرو، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، خالق کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ مخلوق میں سے جن جن کا حق تمہارے متعلق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ صرف اللہ ہی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں، اللہ نے اور حقوق ادا کیے ہیں۔ بھئی ایک آدمی رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر کیا ہے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ نہ کما رہا ہے۔ میں حضرت عبداللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو صحابی ہیں، یہاں تک ان کی بات ختم ہو گئی۔ ایک نارمل مثال میں دے رہا ہوں، ایک آدمی رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، دن بھر روزے رکھ رہا ہے، نہ کمائی کے لیے جا رہا ہے، نہ بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے، ماں باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ آدمی دیندار ہے یا غیر دیندار ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ دیندار نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائیں، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ تو یہ بات میں اس لیے بتایا درمیان میں کہ ہمارا دین بالکل بیلنس، ہر ایک کا حق ادا کرو، ایک طرف اونچائی بھی نہیں ہے، ایک طرف کیا ہے ڈھلان بھی نہیں ہے، اعتدال، بالکل اعتدال، ایک طرح ایک پورے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ
خالی نہیں ہے۔ دوسری آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ کا اعلان ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، کامل ہو گئی ہے، دین کامل ہو گیا ہے۔ اب دین میں بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دین میں کسی چیز کو گھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دین میں کوئی چیز بڑھائیں گے وہ بدعت ہو جائے گی، دین میں کوئی چیز گھٹائیں گے وہ الحاد ہو جائے گا۔ دین میں کسی چیز کو بڑھانا جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے اس میں ایڈ کرنا یہ بدعت ہے۔ دین میں جو ایک چیز ہے اس کو کم کر دینا، نکال دینا، اس کا نام کیا ہے؟ الحاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین، مکمل دین دے کر کے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین پورا ہے۔ اب وہ پریکٹیکل شکل دین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں، 20 سال کی زندگی میں پریکٹیکل دکھا کر کے چلے گئے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پوچھا نا حجۃ الوداع میں صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جو دین میں اللہ کی طرف سے لایا تھا کیا میں تم تک پہنچا دیا؟ تو اللہ کے صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، صرف پہنچانا ہی نہیں، آپ تو عمل کر کے بھی دکھائے، زبان سے صرف بولنا نہیں، صرف بول کر ہی اکتفا نہیں کر لیا، آپ تو عمل کر کے دکھائے، زبان سے بتائے بھی کہ وضو کرو اور وضو کیسے کرنا ہے کر کے بھی دکھائے، زبان سے بھی حکم دیے کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھنا ہے پڑھ کر بھی دکھائے، زبان سے حکم دیے کہ حج کرو، کیسے کرنا ہے حج کر کے دکھائے، زبان سے بھی بولنا بھی ہوا اور عمل بھی ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ان کے زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں، شوہر بن کر بھی تھے، باپ بن کر بھی تھے، کسی کے بھائی بن کر بھی تھے، ایک استاذ بن کر بھی تھے، صحابہ کے لیے استاذ تھے، حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوں کے لیے اللہ کے رسول باپ تھے، حضرت خواجہ عبداللہ حضرت آمنہ کے لیے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے کیا لگتے تھے جی؟ سسر لگتے تھے، اور کسی کے لیے کسی کے داماد لگتے تھے، داماد حضرت ابو بکر، اور تو رشتہ ہر طرح کا رشتہ۔ اور کبھی اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ مال آیا تو مالدار ہوئے، تو مالداری کی حالت میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی کچھ نہیں تھا، غربت کی حالت تھی، اس وقت کیا کیے؟ مسجد میں کیسے تھے، گھر میں کیسے رہتے، اپنوں کے ساتھ کیسے، ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ایسی ذات 1,24,000 انبیاء جو کم و بیش ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی کی اتنی زندگی رپورٹ نہیں ہوئی ہے، ہر چیز ان کی رپورٹ ہوئی ہے۔ جو دین کے لیے ضروری ہے وہ ہر چیز اللہ کے رسول کی زندگی کی رپورٹ ہوئی ہے۔ جیسے آپ روزانہ سن رہے ہیں، حلال و حرام کتاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اس میں مسئلے مسائل، اس میں چند روز سے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی کیسی تھی، مونچھ کیسے تھے، سر کے بال کیسے تھے، سر کے بال کا نام کیا، کن پٹی کے کتنے بال سفید تھے، مونچھ میں کتنے بال، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، ہر چیز ان کی رپورٹ ہوئی ہے۔ خاص طور پر نبی بننے کے بعد سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی مخفی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن ان کا آئیڈیل ہونا، ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی زندگی بتاؤ، حضرت موسیٰ کیسے کھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے زکوٰۃ دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حساب سے کیسے حج کرتے تھے، دکھاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں وہ، دکھاؤ ان کی زندگی کیسے وہ کھاتے تھے، کیسے وہ پیتے تھے، کیسے وہ استنجا کرتے تھے۔ استنجے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول کا نوٹ کیا ہے لوگوں نے، ہر چیز اللہ کے رسول کی، ان کے علاوہ کسی اور کی ہر چیز۔
کیوں؟ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا کہ اب ان کی ہر چیز نوٹ کی جائے تاکہ بعد میں آنے والے دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، سن سکیں، ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام شادی کے وقت یہ کام کرتے تھے، نماز ایسے پڑھتے تھے، زکوٰۃ ایسے ادا کیا کرتے تھے، حج ایسے کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، گھر میں بیوی کے ساتھ ایسے رہتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ایسے رہتے تھے۔ یہ تمام چیزیں امت تک پہنچے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا۔ ہر شعبے میں یہی فرق ہے اس امت میں اور دوسری امتوں میں، یہودیوں میں، مسلمانوں میں یہی فرق ہے، اور عیسائیوں میں، مسلمانوں میں یہی فرق ہے، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں یہی فرق ہے۔ غور سے سنو میری بات، فرق کیا ہے مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبوں میں؟ فرق یہی ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں غور سے سننے کی بات ہے یہ کہ دوسرے مذاہب میں ہمارے مذہب میں فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس بس چند رسمیں ہیں، چند باتیں ہیں، پوری تفصیل ان کے پاس نہیں ہے۔ فلاں دن فلاں صاحب پیدا ہوئے تھے، ان کے لیے کیا ہے، ان کی پیدائش کا دن مناؤ۔ فلاں دن فلاں کا نکاح ہوا تھا، اس کی خوشی۔ فلاں دن فلاں نے فلاں راکشس کو مارا تھا، عید مناؤ۔ بس ہو گئے، ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، ہاں کرسمس ڈے مناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فلاں وقت میں فلاں ہوا تھا، ہاں ایک عید مناؤ، ایک تہوار مناؤ ان کی یاد میں۔ ان کی پوری زندگی تمہارے پاس ہے؟ رام کی پوری زندگی رام جی کے تمہارے پاس نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ گوتم بدھ جی کی پوری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے۔ چند چیزیں ہیں، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر چیز مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ ہر چیز، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر چیز محفوظ ہے۔ اب اس کے حساب سے آدمی زندگی گزارے۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ غور کریں، اتنے سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی زندگی اتنا نوٹ کیوں نہیں ہوئی جتنی اللہ کے رسول کی نوٹ ہوئی؟ حکمت یہی ہے کہ وہ نبی اپنے زمانے کے لیے آتے تھے، ان کا زمانہ ختم ہوتا تو ان کا پیریڈ بھی ختم ہوتا۔ جب دوسرے نبی آتے تو ان کا زمانہ پھر وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتے، نمونہ بن جاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی، اب قیامت تک وہی انہی کا طریقہ چلے گا۔ سورج آیا، ستارے سب کیا ہو جائیں گے؟ غائب۔ ہمارے نبی کی مثال سورج کی ہے، سراجم منیرا۔ ان کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ سراج ہے۔ سراج کا کیا معنی؟ سورج، منیر، سب کو روشن کرنے والا۔ سورج جب آئے گا، روشنی پھیلائے گا، پھر تمام ستاروں کی روشنی ختم۔ ختم کا کیا مطلب؟ اس روشنی میں وہ سب چھپ جائیں گے۔ اب روشنی صرف کس کی رہے گی؟ سورج کی۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک پاکیزہ، ایک مہذب، ایک سلیقہ مند طریقہ ہم کو دے کر کے گئے، اور اللہ کے رسول یہ ڈرا کر بھی گئے کہ میرا طریقہ۔ اب خطبے میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں آج کے خطبے میں خطبے کی شکل میں پڑھ کر کے سنایا ہوں، مسلم شریف کی حدیث۔ اس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، میرے امتیوں غور سے سننا، اِنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں، قرآن میں۔ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ، یا یہ کہہ لیجئے سب سے بہترین طریقہ، راستہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ان سے بہترین طریقہ کسی کا بھی نہیں۔ سب سے بہترین بات کس کی؟ اللہ کی۔ سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ رسول اللہ کا۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کی کتاب میں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها،
سب سے برے کام وہ نئے نئے کام ہیں، یعنی دین میں جو نئے کام لائے جائیں گے۔ اوپر بات بتا دیے، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اب اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کی بات کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن میں، کتاب اللہ میں، اور اللہ کے رسول کا طریقہ کہاں ہے؟ سنت میں۔ اسی سے کیا ہوا؟ اہل سنت۔ تو قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں، ان میں جو نہیں ہے، ان کے اندر جو چیز نہیں ہے، جو کام نہیں ہے، وہ سب سے برا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین برے کام اگر کوئی ہیں تو وہ دین میں لائے جانے والے نئے نئے کام ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نیا کام بدعت ہے۔ نئے کام سے مراد دین میں، اسلام میں جو پہلے سے نہیں ہے، ایڈ کیا گیا ہے نیا بنا کر کے، اس کو دین بنا کر کے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل 100% صحیح حدیث۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ جوڑ کر کے دیکھو پھر اس حدیث کو ایک مرتبہ، پھر آپ جوڑو، سب سے بہترین بات، سب سے اچھا طریقہ وہ اللہ کی بات سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ دونوں کو ملاؤ، قرآن حدیث سب سے بہتر۔ اس کے دائرے میں جو چیز نہیں ہے اس کو نئے ایڈ کر کے، نیا بنا کر کے اگر دین میں اس کو گھسائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ محدث بن جائے گا۔ یہ نئی چیز، یہی نئی چیز کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ یہی بدعت کیا بن جائے گی؟ گمراہی بن جائے گی۔ یہی گمراہی کیا بن جائے گی؟ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ ان بدعتوں میں سے، ان نئے کاموں میں سے، ان گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے اللہ کے رسول۔ میں الفاظ بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں، میرے الفاظ پر غور کرنا، کہیں کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے یا میرے الفاظ کا غلط معنی نہ لے، اس لیے اچھی طرح میں کیا بول رہا ہوں سوچئے۔ انہی گمراہیوں میں سے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نام لے کر اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے رسول کے طریقے کو پامال کرنا، میلاد کے نام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ کون سے تاریخ کو ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی 9 ربیع الاول، جی 12 ربیع الاول۔ دیکھو کتنے محققین ہیں، یہی کوئی پکی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے پکا پروف کسی کے پاس نہیں، قرآن کی کسی آیت میں بھی نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ محرم میں، بعض علماء کہتے ہیں رمضان میں۔ پکی بات ہے یہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کس کو معلوم تھا کہ یہ 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ اس لیے لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ ایک عام اور بچوں کی طرح ایک بچے تھے، اس لیے ان کی تاریخ کی پیدائش، اب یہاں پر ہم لوگ اتنے ہیں، میری پیدائش کی تاریخ کنفرم مجھے معلوم نہیں ہے، اندازے سے ہم نے لکھوایا ہے 15 مارچ کو، اندازے سے، پکی بات نہیں معلوم۔ کتنے لوگ یہاں ہوں گے جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ حتمی طور پر 100% یہی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ 40 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کیا، پھر نبوت کے بعد 20 پر 3 سال تک، 13 سال تک مکے میں رہے، 10 سال تک مدینے میں رہے، اپنے لائے ہوئے دین کو، اللہ کی طرف سے لائے ہوئے تبلیغ کو، اللہ کی طرف سے لائے ہوئے دین کو امت کے حوالے کیے، پھر اللہ کے یہاں چلے گئے۔ یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کبھی بھی کسی نے بھی
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ آپ دیکھ لیں پوری، یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر کسی کے پاس پروف ہے تو میرے نمبر پر آپ بھیجیں یا لا کر کے دکھائیں، حضرت فلاں صحابی میلاد النبی منائے ہیں، اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن منائے ہیں، نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے زمانے میں بھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی میلاد نہیں منایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے شاگردوں کو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کیے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں، وہ ہیں صحابی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے ہوں، اللہ کے رسول سے ملاقات کیے ہوں اور ایمان ہی کے حالت میں دنیا سے گئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول سے ملاقات کیا، لیکن موت یا موت سے پہلے ایمان چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اب وہ صحابی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عرب کے بہت سارے دیہات کے لوگ کیا ہو گئے؟ اسلام چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ مسلمان تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کیے تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول سے کے دنیا سے جانے کے بعد اب وہ سب کیا چھوڑ دیے؟ اسلام چھوڑ دیا۔ اب وہ صحابی ہیں؟ صحابی ہونے کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان والا ہو، اللہ کے رسول سے ملاقات کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا، یہ صحابی۔ اب صحابہ کے جو شاگرد ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں نیکسٹ جنریشن، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو صحابہ میں کوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد نہیں، کیوں؟ صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا، تاریخ کون سی۔ اس کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی یہ نہیں۔ اس کے بعد 604 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے ہیں۔ کتنے ہجری میں؟ 11 رکھ لو نا، 11 ہجری۔ یہ 604، 11 604، چلو پورا ادھر ادھر چھوڑ کر 550 سال تک کوئی میلاد نہیں منایا۔ کتنے سال تک؟ 550 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات فرمانے کے 550 سال تک میلاد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک بادشاہ تھا ابو مظفر یا ابو ظفر نام تھا اس کا، وہ مسلمانوں کا بڑا بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ تھا۔ وہ سامنے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا عیسائیوں سے، کرسچنز سے۔ ایک طرف مسلمانوں کی فوج تھی اور ایک طرف کس کی فوج تھی؟ عیسائیوں کی فوج تھی۔ اتفاق سے وہ جب جنگ چل رہی تھی اس وقت 25 دسمبر کا دن آیا۔ اب 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں ایک عید مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، وہ بہت پہلے سے لوگ منا رہے ہیں۔ اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کیا؟ یہ بھی پکی بات نہیں ہے، ایک غلط بات ہے یہ۔ تو بہرحال ان کے یہاں پر جو تھا وہ 25 دسمبر کو وہ خوب خوشیاں منائے، مٹھائیاں تقسیم کیے گئے، ان کے یہاں پکوان ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ ہمارے سامنے جو ہماری فوج، مقابل میں جو فوج ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس دن یہ ان کے جو نبی ہیں، جن کو وہ نبی مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا اگر وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، ہم مسلمان ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ اس نے شروع کیا۔ کب شروع کیا؟ 604 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 550 580 سال 590 سال کے بعد۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک دن متعین کیا، لوگوں سے پوچھا کب
اختلاف ہوا، اس میں سے زیادہ بات یہ آئی، مشہور بات یہی تھی کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، تو ٹھیک ہے 12 ربیع الاول کو علماء کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، اب اللہ کے رسول کی تعریفیں شروع ہوئی، نعت پڑھنا شروع ہوئی، اللہ کے رسول کی تعریف، چلو بھائی اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے، خوشی منائیں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ درود و سلام پڑھے گئے اور کھانا پینا مختصر جو لوگ آئے تھے۔ اب یہ ہر سال جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اس میں اور ڈیولپ اور اضافہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر بھی دیکھو، جب میں آیا 13 سال پہلے بس گنے چنے لوگ کرتے تھے، اس کے بعد اور بڑھا، اس کے بعد اور بڑھا، ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے اسلام کی حد تک نہیں، آپ دیکھیں دوسرے مذہب والے بھی ہر سال تہوار میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، گمراہی میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، کمی نہیں، اس لیے کہ اب دنیا جا رہی ہے نا قیامت کی طرف، اب جیسے جیسے قیامت کی طرف جائے گی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ اب وہ بادشاہ شروع کیا تو دھیرے 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 کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا۔ اور دوسرے سال میں کہا کہ چلو بھائی اس سال تو ہم لوکل کیے تھے، چلو اس سال باہر سے پی ایم مزمل صاحب کو بلائیں گے، مثال کے طور پر بول رہا ہوں، ان کے علاقے کے جو بڑے وہاں پر کوئی بزرگ تھے ان کو بلایا گیا۔ تیسرا سال ہوا تو اور اس میں اضافہ ہوا، پکوان میں اضافہ ہوا، تو ایک سال تو صرف بریانی کھلائے، اس سال کیا کریں گے؟ میٹھا بھی کھلائیں گے، اور تیسرے سال میں جو غریب ہیں ان کو کپڑے بھی بانٹیں گے، اس کا ثواب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہنچے گا۔ اب اس طریقے سے دھیرے 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 بڑھتے 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 یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر۔ چلو یہ تو ہضم ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، بینر لگا ہوا ہوتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈی جے لگا کر ناچنے والے نوجوان ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں؟ پیچھے کیا بینر لگا ہوا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم منا رہے ہیں، کیسے؟ ڈانس کر کے، کیسے؟ گانے گا کے، کیسے؟ شراب پی کے۔ نوبت یہاں تک آئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے بس یہ سمجھ لیا گیا کہ چلو بھائی کر لینے میں کیا حرج ہے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، ہر دن پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ ہر نماز میں درود کے بغیر نماز ہے کیا؟ اللہ کے رسول کے ذکر کے بغیر اذان ہے کیا؟ اللہ کے رسول کے ذکر کے بغیر اقامت ہے کیا؟ اللہ کے رسول کے ذکر کے بغیر کون سی عبادت ہے جو اللہ کے رسول کی یاد کے بغیر ہو؟ دکھاؤ۔ ہمارے شریعت میں کوئی ایک ایسی عبادت دکھاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ ہو، ذکر نہ ہو۔ کیا وضو میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے؟ 3 مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں، کیوں دھوتے ہو؟ سنت سمجھ کر۔ سنت کیا؟ اللہ کے رسول 3 مرتبہ دھوتے تھے، میں بھی 3 مرتبہ دھوتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں، حج میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں، اذان میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں، نماز میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں، اقامت میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں۔ کہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں؟ ذکر تو ہر جگہ ہے۔ جو کبھی بھی ذکر نہیں کرتا اس کو سال میں 1 مرتبہ یاد آتے ہیں، جو ہمیشہ ذکر کرتا ہے اس کو سال میں 1 مرتبہ یاد نہیں آتے، اسے پوری زندگی یاد رہتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ یہاں تک اب نوبت آ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر کیا کیا ڈرامے، کیا کیا ناچ، کیا کیا گانے، کیا کیا فلاں فلاں بلا بدتر ہو گئے۔ چلو بھائی اگر یہی لوگ پورا سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندگی گزارتے، چلو بھائی یہ سچ مچ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ماشاءاللہ ان کی تجارت بھی پاک صاف ہے، ان کا رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہے، چلو بھائی یہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں۔ یہ کیا عشق ہوا کہ سال میں 1 مرتبہ اللہ کے رسول کے نام پر کیا ہے کچھ چندہ کر لیے، اللہ کے رسول کے نام پر کچھ جلوس نکال لیے، پھر جیسے ہی دن ہو گیا بینر بند کر کے ادھر ادھر پھینک دیے، پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، نہ اچھائی، نہ برائی، کوئی اللہ کے رسول دیکھتے ہی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ اللہ کے رسول یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے استاذ کہتے تھے، میں کئی مرتبہ وہ شعر سنایا ہوں، ہمارے رگ رگ میں نبی نبی،
لیکن نماز پڑھیں گے کبھی کبھی. ہمارے رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھیں گے کبھی کبھی. یہ تو پھر مذاق ہے. تو یہ سب گمراہی ہمارے معاشرے میں ہے. اللہ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ انجانے میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب اس کے لیے بہت سارے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے نام پر، ان کے برتھ ڈے کے نام پر، ولادت کے نام پر کوئی نہیں. ہمارا طبقہ کدھر جا رہا ہے؟ اصل دین کو چھوڑ کر کہاں کہاں ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارے بوڑھے لوگ جا رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارا طبقہ جا رہا ہے. اللہ ہی بچائے. بس چند رسم و رواج رہ گئے، کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نا پرانے لوگ، خالی گھڑا آواز بڑا. اندر کچھ نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، نہ دین سے محبت ہے، نہ سورہ فاتحہ درست ہے، نہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہے، صحیح طریقے سے اذان نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں. پھر ہم اللہ کے رسول کے عاشق. یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام روتے ہوئے، اپنی زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی، ہونٹ ہلا رہے تھے. امی جان حضرت عائشہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کیا بول رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. آج اللہ کے رسول کا نام لینے والا نماز نہیں پڑھتا، مسجد ترس جاتی ہے. یہ کب مسجد میں آئے گا؟ سال سال گزر جاتے ہیں، مسجد نہیں آتا. یہ عشق نبی ہے؟ کیوں اللہ کے رسول کا نام لے کر کے مذاق بناتے ہو؟ کیوں اللہ کے رسول کا عشق کا ڈھونگ تم بناتے ہو؟ سچ مچ مسلمان ہو، سچے عاشق رسول بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ بس یہی لوگ جو آپ دیکھیں، میں کسی پر ٹارگٹ نہیں کرتا، یہ منبر ہے اللہ کے رسول کا محراب ہے، یہاں پر کسی کو ٹارگٹ بنا کر کے بات کرنا یہ اللہ کے رسول کا مزاج نہیں ہے. بس اصلاح کے لیے یہی نوجوان، یہی لوگ جو آپ کو جلوس میں نظر آئیں گے، یہی نوجوان جو آپ کو جھنڈے کے نیچے نظر آئیں گے، یہی نوجوان، یہی بڑے لوگ جو آپ کو میلاد النبی کے بینر کے سامنے نظر آئیں گے. اس کے بعد 1 سال تک ان کو تلاش کرو، آپ کو جمعے کے علاوہ، عید کے علاوہ کبھی بھی یہ نماز میں نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصلی دین ہے، اصلی روح ہے، وہ جب نکل گئی، بس رسم و رواج رہے، پھر یہی ہمارے بچے. اب دیکھو آوارہ پن 2 نکلا ہے، کیا طرح بوڑھے رو رہے ہیں. بوڑھے 50 سال کا عمر کا بوڑھا ہے، رو رہا کیوں؟ 20 سال پہلے لور کو یاد کر کے رو رہا ہے. اب آوارہ پن 2 دیکھ کر 20 سال پہلے جو اس کی لور ہے اب وہ رو رہا ہے اس کو یاد کر کے. حیدرآباد میں لائیو ایک لڑکی، نوجوان لڑکی برقع پہنی ہوئی ہے، مسلمان کی لڑکی ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے شاید. اس سے انٹرویو لیا گیا، وہ جب باہر آئی کہ بہن، میں تو عزت سے بہن کہہ رہا ہوں، وہ شاید کچھ اور لفظ کہا تھا وہ، کہ بہن آوارہ پن 2 دیکھ کر کے آ رہی ہے، کیسا لگا؟ وہ جواب دے رہی ہے، برقعے میں پہنی ہوئی، برقع پہنی ہوئی ہے، شریعت کا لبادہ اوڑھی ہوئی ہے، مسلمان ہے. وہ کہہ رہی ہے میں بہت مایوس ہوں، پورا پکچر تو بہت اچھا ہے لیکن میں مایوس ہوں. کیوں مایوس ہوں؟ یہ عمران ہاشمی، دیکھو ہاشمی کس کا لقب ہے؟ ہاشمی اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاندان، اللہ کے رسول کو ہاشمی کہتے تھے. تو وہ جو ہے جو کس کرتا تھا، وہ یہ فلم میں وہ کس نہیں ہے، بغیر کس کے یہ فلم ہے، اس لیے میں مایوس ہوں. کون بول رہی ہے؟ ہماری بہن، وہ ہماری ہی بہن ہے نا، اسلامی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. وہ باقاعدہ برقع پہن کر، آپ کے شہر میں بھی بہت سارے یوٹیوبر ہو گئے ہیں، اب وہ انسٹاگرام میں آتے ہیں، مسلمان لڑکیاں ہیں، ناچ رہی ہیں، گانے لگا کر کے، میوزک لگا کر، اب ناچ کر انسٹاگرام میں ڈال رہی ہیں. کس کو دکھانے کے لیے؟ ساری دنیا دیکھو. پھر یہی عورت جب باہر آتی ہے برقع پہن کر کے آتی ہے، یہ برقع کس کو دکھانے کے لیے؟ وہ کس کو دکھا رہی تھی، اب یہ برقع کس کو دکھا رہی ہے؟ اب برقع بھی ایک فیشن بن گیا ہے. اندر روح نکل گئی دین کا. نہ نوجوانوں میں دین ہے، نہ بڑوں میں دین ہے، نہ ذمہ داروں میں دین ہے، نہ چھوٹوں میں دین ہے، نہ مالداروں میں دین ہے، نہ غریبوں میں دین ہے، نہ پڑھے لکھے لوگوں میں دین ہے، نہ ان پڑھ، کسی میں دین نہیں. دین بس. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی بن کر کے پیدا ہوا ہے، آیا ہے، ظاہر ہوا ہے.
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی بن جائے گا، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں رہے گا۔ جب شروع میں جب اسلام ظاہر ہوا تھا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول تھے، ان کے ساتھ بس چند لوگ تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک وقت ایسا آئے گا ایسا ہی اسلام پھر اجنبی ہو، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ ہاں سر پر ٹوپی رہے گی، چہرے پر داڑھی رہے گی، برقع سرقہ سب رہے گا، جبہ قبہ سب رہے گا، لیکن اسلام کیا، اللہ کے رسول کا نام بھی اسے معلوم نہیں ہوگا۔ قرآن کیا، کبھی زندگی میں قرآن کھول کر کے دیکھا ہے، کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لا یبقى من القرآن الا رسم، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں بس قرآن میں اس کے حروف باقی رہیں گے، کوئی قرآن کو علم حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب یہ جو بیان ہوا ہے یہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے، بولنے والے بھی مزہ لے لیں، سننے والے بھی مزہ لے لیں، نہیں، یہ مزہ کے لیے نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ دین کی بات میں کیا مزہ، دین کی بات میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم ایسے گمراہیوں سے بچیں۔ ہمارے دوست و احباب اگر کوئی ایسے گمراہیوں میں غلط کاموں میں ہیں تو ان کو پیار محبت سے حکمت سے کیا ہے ان کو بچائیں، ان کو اس سے الگ کریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اگر ہو سکے تو چھوٹی موٹی تشکیل کر کے 3 دن ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں، 40 دن بھیج دیں، انشاءاللہ دین سمجھ میں آئے گا، پھر دھیرے 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 وہ پٹری پر آ جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، تو آخرت کی فکر ان کو ہو جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔